السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ دیوبندیوں سے ہمارا اختلاف کیا ہے۔ دیکھیے، دیوبندیوں سے ہمارے کئی اختلافات ہیں، کچھ عقائد میں ہیں اور کچھ فقہ میں ہیں۔ ہمارا بنیادی عقیدے کا اختلاف دیوبندیوں سے یہ ہے کہ دیوبندی لوگ اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں اور یہ کفر ہے۔ یہ سیدھے سورۃ طٰہٰ کی اس آیت کا انکار ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ تو یہ لوگ اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں تو یہ کفر کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا کہ رحمان یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ دوسری چیز ہے وہ ہے ان کا عقیدے میں اشعری اور ماتریدی ہونا۔ اشعری اور ماتریدی یہ لوگ اللہ کی کچھ صفت کا انکار کرتے ہیں اور کچھ صفت کو مانتے ہیں۔ مثلاً اشعری لوگ اللہ کی 7 صفتوں کو مانتے ہیں اور باقی کا انکار کرتے ہیں، اور ماتریدی لوگ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے بلکہ مخلوق مانتے ہیں، تو یہ بھی ان کا کفر ہے۔ تیسری چیز ہے اہل الرائے فقہ، اہل الرائے ان فقہ، یعنی کہ یہ لوگ اہل الرائے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ اہل الحدیث ہیں۔ ہم لوگ حدیث کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، اور حدیث کیا ہے؟ قرآن بھی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ بھی حدیث ہے، تو قرآن اور حدیث کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن اور حدیث میں ان میں اپنی رائے اچھیڑتے ہیں، رائے لگاتے ہیں، اور رائے لگانے کے بعد یہ لوگ اپنے علماء کی سو کالڈ اسکالرس کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ان کی رائے کی وجہ سے یہ لوگ سنت کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک بدعت ہے۔ بہت ساری بدعتیں ان میں پائی جاتی ہیں، ان کے عقیدے میں بدعتیں پائی جاتی ہیں، ان کے اعمال میں بھی بدعتیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ لوگ اہل الرائے ہیں، اہل الحدیث نہیں ہے، یا حدیث سے نہیں بلکہ اپنی رائے سے، اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، سب سے زیادہ خطرناک والی چیز یہی ہے، عقیدہ وحدت الوجود۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو کہ عیسائیوں میں بھی نہیں پایا جاتا، یہاں تک کہ یہودیوں میں بھی نہیں پایا جاتا۔ یہ اتنا گندہ اور غلیظ ترین عقیدہ ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ، یعنی کہ ہر چیز کا جو وجود ہے ہر چیز کا جو وجود ہے وہ اللہ سے نکلا ہوا ہے، اور ہر چیز میں نعوذ باللہ اللہ ہو سکتا ہے۔ اور ان کا ایک عقیدہ بھی ہے، یہ وحدت الوجود کے عقیدے سے ہی ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک وقت جب انسان اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ خود اس انسان میں نعوذ باللہ اس انسان کے اندر گھس جاتا ہے۔ کہنے پر بھی ڈر لگ رہا ہے مجھے تو، اس طرح کا گندا گنہونا عقیدہ، کیونکہ یہ وحدت الوجود یعنی کہ وجود ایک ہی ہے، یہ الگ الگ وجود نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ الگ ہے، اپنی مخلوق سے جدا ہے، مخلوق الگ ہے، اللہ الگ ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، ایک ہی وجود ہے، یعنی کہ مخلوق اور اللہ ایک ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن مخلوق بھی اللہ ہی کا نعوذ باللہ ایک حصہ ہے، ایک انش ہے۔ جس طریقے سے آپ کہہ لیجئے کہ ہندو لوگ ہر چیز میں خدا تصور کرتے ہیں، ہر چیز میں بھگوان کو مانتے ہیں، اس لیے وہ ہر چیز کی عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ گوبر کی بھی عبادت کرتے ہیں، گوبر کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ دیوالی میں جو آتا ہے نا گوبردھن پوجنے والا دن، تو اس دن گوبر کی بھی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہی مانتے ہیں کہ گوبر میں بھی بھگوان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہیں سے یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ملتا جلتا ہے ان کے ہندوؤں کے عقیدے سے، لیکن یہ اتنا گندا عقیدہ تھا کہ یہ یہود میں بھی نہیں تھا، نصارہ میں بھی نہیں تھا لیکن یہ لوگ جو ہے نا دیوبندی، انہوں نے چونکہ یہاں پر رہتے رہتے ہندوؤں سے یہ عقیدہ اڈاپٹ کر لیا، اور پھر صوفیہ میں چلے گئے، تو یہاں پر صوفیہ، تصوف اور پتہ نہیں کتنے طرح کے ان کے غلیظ ترین عقیدے ہیں۔ یہ تو میں نے بس کچھ ہی بتائے ہیں۔ تو ان کفر کی وجوہات پر ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں، تو دیوبندیوں میں سے ہر وہ شخص کافر ہے
جو اللہ کو ہر جگہ مانے، اشعری ماتریدی عقیدے کا ہو، وحدت الوجود کے عقیدے کو مانے، تو ہم اس کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی عقیدے ہیں جن میں اختلاف ہے ہمارے اور دیوبندیوں کے درمیان۔ ٹھیک ہے، ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہو تو انشاءاللہ شیئر کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔